بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب نے ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیا کہا تھا، پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جعفری صاحب، آنے والا ضمنی الیکشن، اس میں آپ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ وہی ہوگی جو 8 فروری میں ہوا، اور پھر وہی ہوگا جو 9 فروری کو ہوا۔ نہیں، پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیت جائے گی، لیکن وہ سر وہی ہوگا جو 8 فروری کو ہوا، اور پھر وہی ہوگا جو 9 فروری کو ہوا۔ جی، آپ نے سنا، سید حیدر جعفری صاحب نے کہا تھا جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس سے اگلے دن 9 فروری کو جو ہوا تھا ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ ساری سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، ضمنی الیکشن لیکن نون لیگ اور باقی جماعتیں جیتیں۔ پی ٹی آئی کو خاطر خواہ وہ ریزلٹس نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے، اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، عمران خان کی فل سپورٹ حاصل تھی، سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے جلسے تھے، عوام ان کے ساتھ تھی۔ لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ سید حیدر جعفری صاحب سے بیسیکلی یہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہوگا جو 9 فروری کو ہوا، ویسا ہی کچھ ہوا اور سیٹیں پھر وہ نون لیگ نے نکالی اور باقی سر میرے کہنے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، کرنا اللہ نے ہے۔ میں تو انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں، میں اسی لیے کریڈٹ لینے سے گریز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رہ گئی بات جو ہے وہ حالات کی، تو حالات تو اس وقت سر انرجی پیٹرنز تو ابھی وہیں کانسٹنٹ کھڑے ہیں جہاں پہ تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہی سیم پروسیس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں سٹیٹک ہو گئی ہیں یا رک گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چیزیں بدل رہی ہیں اور بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، اور بالکل ویسے ہی بدل رہی ہیں کہ جیسے پہاڑ کے نیچے سینکڑوں سال تک لاوا پکتا رہتا ہے اور پھر ایک دم سے ایرپٹ ہوتا ہے، تب دنیا کو پتہ۔ ایرپشن کا ٹائم آ چکا ہے پاکستان کے چیزوں میں، اور چیزیں بدلیں گی اور بہت تیزی سے بدلیں گی، اور بہت شاندار طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ بدلیں گی۔ لیکن ابھی فوری طور پہ میں بار بار آپ کو عرض کروں کہ ابھی کچھ نہیں ہونے لگا۔ ابھی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بڑا سکون سے یہ وہ سوئفٹ قسم کا گول نہیں ہے جو میسی یا رونالڈو کرتے ہیں، تو یہ ویسا نہیں ہوگا۔ اچھا۔ یہ تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ انہوں نے آخر ٹوٹنا ہے، لیکن ابھی فی الحال ان کے اندر جو جس قسم کی سچویشنز ہیں اس میں فوری طور پہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی بڑا ڈنٹ ڈلے گا۔ ہاں، آئی کے کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئی کے از کمنگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئی کے وڈ بی دا پریمیئر آف پاکستان، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی اگلی نسلوں کا جو ہے وہ فیوچر برائٹ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور پاکستان کی موجودہ نسل جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس کے اوپر اور مشکل ترین وقت آئے گا، اس کے اوپر اور تباہی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر اور مشکلات آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ آنے والا وقت کوئی بہت زیادہ فیوریبل ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ جعفری صاحب، عمران خان صاحب سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، مطلب وہ جیل میں رہ کے کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور اوور آل جو ان کی لینگویج ہے اور جو ان کے الفاظ ہیں وہ بڑے شدید مذمت کر رہے ہیں اور سخت ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کسی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے اور نہ ڈیل ہونے والی ہے؟ عمران خان کی طبیعت میں ڈیل نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کی جو نیچر ہے، اس کے عادات ایسے ہیں، اس کی پرسنالٹی کے عادات ایسے ہیں، وہ ڈیل کرتا ہی نہیں ہے، نہ اس نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو ڈیل نہیں ملے گی، نہ وہ ڈیل کرے گا، لیکن حالات اس کی فیور میں جائیں گے۔ معذرت جی، حالات اس کی فیورٹ میں جائیں گے، لیکن جو ہے نا وہ اس کو ایسے فیور نہیں ملے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس پھنس جائیں گی، بہت بڑے بڑے مسائل میں پھنس جائیں گی، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ اپنی پراکسیز کو کنٹرول کیا جائے، پھر آئی کے کو سپورٹ مل جائے گی، اور وہ مل جائے گی، وہ اس کا ہونا ہی ایسے ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تو گڈی چڑھی ہوئی ہے جی۔ کس کی؟ فرعون دی۔ اچھا۔ یہ گڈی کٹ جائے گی؟ پتہ نہیں، اللہ کی مرضی، لیکن یہ میں نے یہ تاریخ سے دیکھا ہے، انرجی پیٹرن سے دیکھا ہے کہ فرعون جو مرضی ہو ایک دن گرتا ضرور۔ یہ تو ہے۔
فرعون ہو، نمرود ہو، کوئی بھی ہو، ایک دن گرتا ضرور ہے. میں کسی کا مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں پہ کون کون ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوں گے گر ضرور جائیں گے. بالکل پکی ٹھیک. بات. جعفری صاحب، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انصاف دینے کا بیسیکلی انہوں نے اس خط میں مطالبہ کیا ہے. قابض لوگ ہمارے ساتھ جو بھی کریں اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. عمران خان اس خط سے، آپ کو لگتا ہے عمران خان کے اس خط سے کچھ بدلے گا؟ کوئی نیا عدلیہ کی طرف سے حکم آئے گا یا پی ٹی آئی کو انصاف ملے گا؟ سر فی الحال تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس خط سے بدلے گا ضرور. اس اچھا. خط سے پبلک سینٹیمنٹ بدلے گا. اس خط کے اندر جو جوڈیشری کے اندر کو ہلکی ہلکی کو تھوڑی بہت کہیں کوئی رمق رہ گئی ہے، کوئی غیرت کی، کوئی زندگی کی، کوئی روشنی کی، شاید وہ تھوڑی بہت بڑھے. لیکن اگر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارا کچھ آل ٹوگیدر بدل جائے گا، تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا. بالکل آنا ہے وہ وقت، دن چڑھنا ہی چڑھنا ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی رات کا، ابھی ویسے صبح کا ستارہ جو ہے وہ چمکنا تو شروع ہو گیا، لیکن ابھی رات ڈھلی نہیں ہے. اچھا فجر دی اذاناں ہو گئی ہیں، بس دن چڑھن والا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے ہی وہ جو خط لکھا گیا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب اپنی گدی چھوڑ دیں، آئین پاکستان کو صحیح طریقے سے عمل درآمد کروائیں یا چوروں لٹیروں کو تحفظ فراہم نہ کریں اور کرسی سے اتر جائیں. ملک میں آپ کو لگتا ہے قانون کی حکمرانی ہوگی اور چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اینا تردد کر کے بھی جو پیچھے ہی ہٹنا ہے تو پھر کیتا کیوں؟ سر ابھی نہیں. ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. آپ گھما پھر آ کے پھر مجھ سے کہیں نہ کہیں اسی طرح کا سوال کر لیتے ہیں، تو میرے پاس سوال کا جواب اس وقت تو یہی ہے کہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہیں وہ خراب تو ہوں گی، لیکن بہتری کی طرف آنے کا ابھی فوری ٹائم نہیں ہے. سارا کچھ بہتر ہوگا یہ پاکستان کے حق میں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ لڑائی ہے جو شروع ہو چکی ہے، ابھی اپنے منطقی انجام کے اوپر پہنچے بغیر یہ لڑائی رکے گی نہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال بار بار کوئی کمنٹ کرتے ہیں، یہ ضرور پوچھ رہے ہیں بار بار کہ چوروں سے ریکوری کب ہوگی، احتساب کب ہوگا؟ اس کے اوپر رائے دینے سے پہلے ایک میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ جو نیچرز لا ہے نا وہ پریویل کرتا ہی کرتا ہے. اور نیچرز لا یہ ہے کہ جب کوئی اپنا احتساب خود نہیں نہ کرتا تو پھر اس کا احتساب خود قدرت کرتی ہے. تو قدرت کا احتساب آٹومیٹیکلی شروع ہوگا. اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ادارے کو احتساب شروع کریں گے تو ابھی وہ بھی وقت نہیں ہے. ابھی تو اگر احتساب شروع ہو گیا تو وہ جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے سٹیکس ہیں، اتنے انہوں نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلے تو وہ جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے کارنوں تے ہاتھ کوئی نہیں نہ پائے گا. قدرت ڈالے گی اور نیچرز لا پرویل کرتا ہی کرتا ہے، جو مرضی ہو جائے. اس وقت انرجی پیٹرنز یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہاف آف 2024 از ناٹ دی ایزی ٹائم. ریسٹ لیسنس کا ٹائم ہے. جیتے ہوئے لوگوں کو بھی فیئرز اور سب چیزیں آئیں گی، اور جیتے ہوئے لوگ بھی جو ہے وہ تھر تھر کانپیں گے. یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ بس وہ ون لائنر جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اچھا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوا کیا کہتی ہے؟ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اسمبلیاں خریدی گئیں، 70-80 ارب روپے میں خریدی گئیں، الیکشن میں پیسہ چلا اور وہ سولو فلائٹ لینے کے چکروں میں ہیں. ان کا ارادہ کیا ہے؟ بڑے سخت زبان استعمال کر رہے ہیں کوئی بات اسٹیبلشمنٹ نہیں کے جی، وہ سولو فلائٹ جو ہے وہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ اتر سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ مجھے کوئی اتنا اس کا وہ نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ جو سولو فلائٹ نہیں ہے، جو کولیشن فلائٹ ہے، اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. اور کولیشن کی فلائٹ لیٹ کامیاب ہو سکتی ہے لیکن ہوگی لازمی. وہ تحریک زور پکڑے گی، ٹائم لگے گا، لیکن وہ تحریک جتنا زور پکڑے گی سب کچھ بدلے گا، سب کچھ بدلے گا. اچھا، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن، سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے یہ میرا آپ سے پریڈکشن اس پہ میں لینا چاہ رہا ہوں. پاکستان نے آئی ایم ایف سے 8 ارب ڈالر کا پیکج مانگا ہے، جس میں آئی ایم ایف نے رضامندی فی الحال ظاہر کر دی ہے. یہ 3 سال کے لیے ہوگا. پاکستان آئی ایم ایف کے سہارے کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک پاکستان کے اندر سے احتساب نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر سے
چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. پاکستان کو کبھی بھی IMF کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ لوٹ مار نہ ہوئی ہوتی. پاکستان میں کبھی بھی یہ IMF کی ضرورت نہ پڑتی اگر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دیا جاتا. پاکستان کو کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کی ضرورت نہ پڑتی اگر عوام کی حکومت ہوتی. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں انرجی پیٹرنز کا آدمی ہوں. میں انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان میں پبلک جو ہے نا اوپینین کی حکومت ہوگی یا پبلک سینٹیمنٹ پرویل کرے گا, پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے بار بار آپ کو ایک عرض کی تھی کہ عمران خان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ ذائچے میں نے نہیں جوڑے ہوئے, یہ اللہ نے جوڑے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اگر عمران خان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان ٹھیک ہوگا, پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو عمران خان ٹھیک ہوگا. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہوگا. میری مرضی سے بدلتا نہیں ہے, میری مرضی سے ٹھیک نہیں ہوتا. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو جیسے جیسے IK کی مشکلات کم ہوں گی ویسے ویسے پاکستان کی مشکلات کم ہوتی جائیں گی. میرا آخری کویشچن جس پہ پریڈکشن لینا چاہوں, نواز شریف اور اس حکومت کا دونوں کا مستقبل کیا دیکھ؟ بہت اچھا نہیں ہے. اچھا, مجھے بہت اچھی کوئی ایسی جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے سکون سے اور راوی چین ہی چین لکھے گا. راوی اگر حکومت کا ہوگا تو پھر تو شاید وہ چین ہی چین لکھ لے, لیکن اگر راوی جو ہے نا وہ نیوٹرل ہوگا تو پھر شاید وہ چین ہی چین نہ لکھے گا. نیوٹرل وہ والا نہیں, پاکستانی نیوٹرل نہیں, نیچرل نیوٹرل. اچھا ٹھیک ہے. سید حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویور سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کی ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور جعفری صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.